احادیث و سیرت کی کتابیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہیں اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر فرمائی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کسی پر عمل فرمایا۔ کی اہمیت دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس لحاظ سے یقیناً زیادہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آنے والا جمعہ ہے، اور اس کے بعد اس سال رمضان میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا۔ ویسے تو رمضان میں ہر جمعے کا دن برکت والا ہے، لیکن اس دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے بعد آئندہ رمضان تک برکتوں والا جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے اس کی اہمیت محسوس کرنی چاہیے، اور جس قدر کچھ دن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس عبادت میں بھی کسی خاص طریقے کو متعین نہیں کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو دو کام ایسے ہیں کہ جس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میں انہی باتوں کو آپ کو مختصر سے وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے کی تراویح کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ روز سے گھرانے ایسے ہی ہیں کہ جن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب گزر گیا۔ غفلت کے ساتھ پورا رمضان گزرتا ہے، نہ روزوں کی توفیق ہوتی ہے، نہ تراویح کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی خاص عبادت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں میں شامل کرنے کے بجائے ایسے لوگوں میں شامل کیا کہ جن کے گھر میں رمضان آتا ہے اور کچھ نہ کچھ سادگی استغفار کی اور تسبیحات کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے طاعت کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ عبادت خاک کیسی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن سچے میں تو پریشانی اسی رب کی بارگاہ میں جا کر کے ٹکی ہے۔ سجدہ تو اسی ایک اللہ کے لیے ہو، وہ ایک سجدہ جسے تو میرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے زندہ ہے، آدمی کو نہ جا قبول ہو کہ نہ ہو، پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آزاد سے نسبت ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل و شانہ کی طرف سے اگر توفیق شامل حال ہو جائے تو اس کی خود کو معمولی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو طاعات کی اور عبادات کی عزت کی ہو، استغفار کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلسل حقیقت ہے کہ ان عبادات میں سے کوئی عبادت کی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پورے خشوع و خضوع اور آداب کے ساتھ اس انداز سے ادا کیا ہو کہ جس کا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کو شامل حاضری، لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ضرور ہوئی ہوں گی۔ سچ جانیے یہ توفیق و ہدایت بہت بڑی نعمت ابھرا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، میری قدر سے کسی کے قدم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھے نہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر نہ تو ہاتھ ہلتا ہے اور نہ دل میں حرکت ہوتی ہے اور نہ قدم میں حرکت ہوتی ہے۔ یہ ہدایت و توفیق کی بات ہے کہ سیدنا
سیدنا بلال حبشے سے آئے اور حضرت سہیل روم سے آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایک محبوب بن گئے اور ابو جہل جو ان کے گھرانے کا ان کا عزیز و رشتہ دار تھا وہ محروم رہا، شقی رہا۔ دوسرا کی سنت ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کر کے اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے استغفار کی بدولت اس کی غلطیوں کو معاف کر کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ایسی نہیں کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے قالوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ رات کو کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اکثر حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، جس کی وجہ سے سونا کم ہوتا ہے، پھر صبح کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور میں استغفار کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہوگا، آپ نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور حضرت عائشہ ام المؤمنین کا امت پر احسان ہے، انہوں نے ایسے ایسے سوالات کر کے امت کو ایسی امت کو شریعت کے بیشتر حصے سے انہوں نے آگاہ کر دیا۔ آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، پھر صبح کے وقت استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ رات میں کی جانے والی ساعت میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی توفیق سے آپ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے میں کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس طرح طاعت کرنی چاہیے تھی، اس طرح ہم نہیں کر پائے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں طاعت و عبادت کا ایک ادب سکھایا گیا ہے، ایک انداز سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر طاعت کی توفیق ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طاعت میں ہونے والی کوتاہی پر اسی بارگاہ میں استغفار بھی کرو۔ ان دو کاموں کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کبھی ہے کہ اپنی بارگاہ میں اس طاعت کو اور ان طاعتوں کو قبول فرما دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس کو اس مہینے میں عبادات اور دیگر طاعات میں لگنے کی توفیق نہیں ہوئی اس کے لیے حقیقی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رمضان ختم ہونے میں انویٹیشن دکھاتی ہے ایام معدودہ، 2-3 دن تو بہت کی بات ہے، 1.5 دن کی بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں بھی کسی بھی انسان کی سایہ پلٹ سکتی ہے، اس لیے جس کو موقع نہیں ملا وہ اس وقت کو غنیمت جان کر اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے پیار سے فرما رہے کہ توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ چوکھٹ کھلا رکھا ہوا ہے، جب تک نکاح کی کیفیت نہیں ہو جاتی، اس لیے جس وقت بھی کسی کو تنگی ہو جائے اللہ کی طرف لوٹ کر اس کے حضور توبہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آتا رہتا
تعمیری میں 7 بار اگر توبہ شکست کھاتا واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ اے رب الانسان جیسے بھی ہو میری طرف لوٹ کر کے آؤ یہاں تک کہ اگر کافر بھی ہو منفرد بھی ہو تو میری طرف لوٹ آؤ ہماری یہ درگاہ ناامیدی والی درگاہ نہیں ہے اگر 100 مرتبہ بھی توبہ چھوڑ چکے ہو تو پھر فرق پڑا وَمَنْ عَادَ مِئَةً مَرَّةٍ جو شخص تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے اگرچہ اس نے ایک گناہ کو 100 مرتبہ کیا یہ ہے شان کریمی اس لیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا اسی وجہ سے جب بھی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کا حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما دیجیے کیا اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ایسا حلیم ہوگا کہ ایک شخص ایک جرم مسلسل کیا جا رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کی 100 مرتبہ کی کر لو لیکن میری طرف توبہ کر کے آ جاؤ میں معاف کر دوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی قریب بارگاہ ہے کہ اس میں مایوسی کا گزر نہیں ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے آپ کے کاموں کے لیے یہ رعایت بھی ہوگی آپ کا سنا ہوگا یا عبادی الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اے میرے بندو جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے کیا کوئی ایسی ذات کریم ہے اسی طرح ایک اور ارشاد گرامی ہے جو ما يفعل الله في عذابكم إن شكرتم وآمنتم اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ہے تو تم مانو اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ لیلا جب ایسی کریم ذات پکار رہی ہے تو اسے مایوس ہونا بڑی ناقدری کی بات ہے لیلا رمضان کی جتنے لمحات باقی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس قدر بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ جو کچھ بھی ہو گیا تو ہو گیا لیکن آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی ان کی پوری تلافی ہو جائے گی خاص طور سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو 7 راتیں آتی ہیں یہ راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے خلوت یاد کرنے کی ہے اور خلوت میں مناجات کرنے کی ہے دعا استغفار کرنے کی ہے ان کو حضور مشاکل میں خدا سے حد تک انکار پرہیز کرنا چاہیے بعض لوگ ان قیمتوں کو کی تیاری میں گزارتے ہیں بازاروں کے چکر لگاتے ہیں اور تھک کے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت میں راتیں گزار بھی جاتی ہے بازار میں کہیں گانا بجانا ہے تو کہیں لڑنا جھگڑنا ہے یہ ناقدری ہے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا برسا رہے اور بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے بلکہ زمین پر کنکر پڑے ہوئے میں لوگوں کو بھی دوں گا یہ بڑی ناقدری کی بات ہے عید کے دن اچھا لباس پہننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے اچھا لباس پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق جو بھی لباس میسر آئے اسے پہن لیا جائے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ قرض لے کر رشوت لے کر حرام کی آمدنی کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کا لباس تیار کیا جائے اس لیے اگر کوئی اپنی آمدنی کے دائرے میں رہ کر عید کے لیے جو بھی تیاری کر سکتا ہے اس کی اس کو خوشی کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کپڑوں میں برکت بھی عطا فرمائیں گے اور نور بھی عطا فرمائیں گے کیونکہ
کہا اگرچہ تھوڑا ہی سونا ہو اس میں برکت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، لیکن حرام آمدنی کا کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس میں بے برکتی ہی رہتی ہے، اس سے نور سکھاتی ہے۔ حرام کبھی مصیبتیں ساتھ میں لاتا ہے تو کبھی بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان اسی کردار سے پھنسا رہتا ہے۔ اللہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، ان حضرات کا کہنا ہے، میں ان کا تھوڑا سا ایک قول جو سنا دوں تاکہ آپ کو کچھ اقوال تو بہت سے لیکن تمام اقوال میں راجح قول جمہور علماء کا قول ہے وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عن ابی بن کعب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیلۃ السبع آپ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ وہ لیلۃ القدر 27 کی شب ہے۔ دوسری روایت ہے یہی حضرت ابی بن کعب جو بڑے جلیل القدر صحابی ہے، یہ وہی صحابی ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ابی تم کو فلاں سورت قرآن کی سناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم اس سورت کو کوئی سے سنو۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے، رونے لگے، یہ کرتا ہے دیر تک ہوتے رہے، اس کے بعد پھر وہ بہرحال ابی بن کعب اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک کی قسم لیلۃ القدر جس میں قیام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، میں خوب جانتا ہوں وہ رمضان کی 27ویں شب ہے اور اس کی کچھ علامات بھی ہے، وہ میں بھی آپ کو سنا دوں۔ حدیث میں ہے کہ اس کی علامات میں سے یہ ہے، اس کی اصلاح کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ کھلی ہوئی شکل کے ساتھ ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ گویا کہ اس میں کثرت انوار کی بنا پر چاند کھلا ہوا۔ اور دوسری نشانی اسی روایت میں یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ہی صبح کو آفتاب سمے شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ٹکیے کے مانند جیسے کہ چودھری کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی آفتاب کے طلوع کے وقت شیطانوں کو اس کے ساتھ یہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطلاع کی تلاش کرنے کی جو باتیں رہ گئی ہیں 27 کی ہے وہ سیکھنے کی ہے، ہم سب کو صرف سے توفیق عطا فرمائے۔